اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں اپنے ویورز کے لیے بہت ہی اعلیٰ ٹاپک لے کے آئی ہوں، بہت ہی اعلیٰ موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں کہ حسد کیا ہے اور حسد جو ہے کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے، حسد سے ہماری جو ہے اعمال پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے جس طرح ایلوا ایک کڑوے قسم کے درخت کا جمع ہوا رس ہے، یعنی ایلوا شہد کو کھا جاتا ہے، یہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امت کی بیماری تمہاری طرف بھی آئی، وہ بیماری کیا تھی؟ پہلی امتوں میں کیا بیماری پائی جاتی تھی؟ حسد اور بغض پایا جاتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آئی ہے، اور وہ حسد اور بغض ہے، وہ موڑنے والا ہے، دین کو مونڈتا ہے، بالوں کو نہیں موڑتا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ ایمان لاؤ، اور مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور چغلی اور کہانت نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں، یعنی مسلمان کو ان چیزوں سے بالکل تعلق نہ ہونا چاہیے، یعنی نہ حسد سے، کبھی بھی ہمیشہ مومن بندے کو حسد سے بچنا چاہیے، اور مومن کبھی حاسد نہیں ہو سکتا، حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ مومن کو چغلی سے بچنا چاہیے، جو مومن ہوگا وہ چغل خور نہیں ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن ہوگا وہ کہانت نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، اور جو ان سے تعلق رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں نہ حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ پیٹھ پیچھے برائی کرو، اور اللہ عز و جل کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو اللہ عز و جل اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے حسد اور بغض سے بچنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حسد نہیں مگر دو پر، یعنی حسد نہیں کر سکتے مگر دو چیزوں پر، ایک تو اس شخص پر کر سکتے ہیں، دو شخصوں پر، ایک وہ شخص جسے خدا نے قرآن سکھایا اور وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے پڑوسی نے سنا تو کہنے لگا کاش مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جو فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ دوسرا وہ شخص کہ خدا نے اسے مال دیا، وہ حق میں مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور وہ راہ حق میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، حق کے رستے میں اپنے خرچ کرتا ہے، تو اس کے مال کو خرچ کرتے کسی نے کہا کہ کاش مجھے بھی ایسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا، یعنی میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا، اپنا مال دیتا۔ تو ایسے معاملات میں حسد کرنا جائز ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد سے مراد یہاں پر غبطہ ہوگا، یعنی رشک مراد ہوگا کہ اچھی کسی
کسی کی نعمت کو دیکھ کر اور اس کے پاس بھی وہ نعمت رہنے کے لیے کہنا اور کہنا مولا مجھے بھی اس کے نعم البدل اس کے مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا کر دو، تو ایسا کرنا جائز ہے، یہ حسد میں شامل نہیں ہوتا۔ تو رب عز و جل ہمیں بھی غبطہ کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری یہاں آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔